آج ہم آپ کے لیے دو کہانیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم آپ کو ایک عاشق کا قصہ سنائیں گے، پھر ہم آپ کو ایک چوڑیاں بیچنے والی عورت کی کہانی سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرمہ والا ٹی وی۔ عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا۔ کئی لوگوں نے کوشش کی پر شفا نہیں ہوتی تھی۔ اس کا باپ بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا۔ اس نے کہا، اس کا پتہ تو کرو معاملہ کیا ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس سے بچھڑ گیا ہے اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا ہے، دعائیاں اثر نہیں کریں گی۔ وہ کہنے لگا، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کہ کس سے اس کا پیار، کس دوست کی، کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں؟ تو وہ طبیب سیانہ تھا۔ اس نے کہا، یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے؟ اس نے ملکوں کے نام لیے، تو اس طبیب نے اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا تو وہ ہلکا سا چونکا۔ طبیب کہنے لگا، اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا تو وہ ذرا تھوڑا سا اور چونکا۔ کچھ اس نے اب ہاتھ پیر ہلانے شروع کیے۔ کہنے لگا، اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں ان محلوں کے نام لو۔ اب وہ جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے، جب اس محلے کا نام آیا تو وہ پورا چونک گیا۔ اس وقت تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی۔ اس نے ان کے باپ سے کہا، کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی فہرست منگوا۔ اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست منگوائی۔ جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب محبوب کا نام آیا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر جب اس نے آنکھیں کھول کے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور رو کے کہنے لگا، ابا وہ آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ پھر اسے سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنا محبوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناؤ، پھر جہاں جہاں اس کا نام آئے گا تو آپ چونک جائیں گے۔ جب گناہ کی طرف دل مائل ہونے لگے تو اسی کی یاد آئے گی۔ ایک دن میں نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا، ایک بندہ ہانپتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ کہنے لگا، جماعت ہو گئی؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو اس کی ہائے نکلی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اس وقت لگا کہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ وہ ہائے اللہ کو کتنی پسند آئی ہوگی۔ ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے پیار ہو گیا۔ اس کی کیا کمال محبت تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں کی مشہور چیز میرے لیے تحفے میں لاتی تھی۔ وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی۔ روزانہ میری منتیں کرتی اور روتی رہتی تھی، کہتی ہوتی تھی کہ میرے نال شادی کر لے۔ میرے لگاتار انکار پر وہ واپس اپنے آبائی گاؤں جنگ چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہو سلطان کے مزار پر گیا۔ میں ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا۔ دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی۔ خوشی کے مارے وہ کہنے لگی کہ میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، ساڈی عید ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے مانگتی تھی، تیرے لیے دعا کرتی تھی، اب تیرے لیے بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں ہے نا، یہ تو میری قسمت کا، میرے نصیب کا قصور ہے۔
तो सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। वो सब के सामने मेरे गले लग के रोने लगी, कहने लगी कि एक दफ़ा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पाँव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे। मुझे बहुत शर्म महसूस होने लगी। लोगों का मजमा लग गया। दोस्तों ने बोला कि चलो एक दफ़ा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहां सब घर कच्चे थे, लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज़्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सहेलियां जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या मज़े का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूम कर कहने लगी कि तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियाँ बेचने वाली के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उसे चुप कराया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नज़रों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी। खाना पीना हंसना सब छोड़ गई थी और एक दिन उसकी मौत हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर मैं आज भी उसे रोज़ याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ। तेरे बाद नज़र नहीं आती मुझे कोई मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इन दोनों कहानियों में से कौन सी आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज़।